یہ وہ وقت ہے کہ جب مایوسی آسمان پر ہے اور ہم سب لوگ زمین پر. ناظرین, اس ویڈیو میں دو اہم باتوں کے اوپر بات کرنے والا ہوں. ٹائم میرے پاس بہت شارٹ ہوتا ہے. ایک تو یہ کہ کیبنٹ میٹنگ جو ریسنٹلی ہوئی اس میں کیا فیصلہ کیا گیا, اور دوسرا یہ کہ جو ساؤتھ آسٹریلیا اس نے اسٹوڈنٹس کے لیے کیا پلان بنایا. لیکن اس سے پہلے کچھ ہائی لائٹس آپ سن لیں جو آپ کو سن کے حیرت بھی ہوگی اور شاید اچھا بھی لگے. سب سے پہلے جو سنگاپور لوگ جانا چاہتے ہیں وزٹ ویزا پہ, ان کے لیے ان کو روک رہا ہوں میں, کیونکہ سنگاپور نے بین کر دیا ہے 4 ملکوں کو, پاکستان, بنگلہ دیش, نیپال اور سری لنکا. ان کے وزٹرز کو بین کر دیا انہوں نے کچھ وقت کے لیے. اس کے بعد جو اچھی بات ہے وہ یہ ہے کہ انڈین اسٹوڈنٹس جو ہیں, انڈین اسٹوڈنٹس, حالانکہ انڈیا میں پینڈیمک یہ سمجھا جا رہا ہے کہ بہت ساری حدیں توڑ چکا ہے, ریکارڈز توڑ چکا ہے, لیکن اس کے باوجود بھی یو ایس نے اسٹوڈنٹس کو ایگزمپشن دے دی ہے. مبارکباد پیش کرنا چاہوں گا انڈین اسٹوڈنٹس کو. اور جو آسٹریلیا ہے اس میں بہت ساری انڈسٹریز کو اسٹوڈنٹس نہ آنے کی وجہ سے بہت سارا نقصان ہوا ہے, جیسے کہ جو ہوٹل کو مینیج کرتے تھے, ہوٹل اکوموڈیشن جو پرووائڈرز تھے, ان کو بہت زیادہ نقصان ہوا ہے. ٹورزم سیکٹر میں بہت ساری جاب چلی گئی ہیں, کیونکہ کام تو سارے اسٹوڈنٹ نہیں کر رہے ہیں نا. اور یو ایس کی بات کریں تو یو ایس میں کروز مارکیٹ جو ہے نا وہ کہا جا رہا ہے کہ جولائی میں ری اوپن ہو سکتی ہے. اور اب میں ڈائریکٹلی آتا ہوں کیبنٹ میٹنگ کے اوپر. کیبنٹ میٹنگ کا مین ایجنڈا یہ تھا کہ جو ہائی رسک کنٹری ہیں ان سے ٹریولنگ کو کیسے کنٹینیو رکھا جائے گا, یہ کیا کرنا ہے, کیا اس کے اوپر لاہ عمل اختیار کیا جائے. تو اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ جو بھی بندہ انڈیا سے آئے گا اس کا نتیجہ انگلش میں پہلے سن لیں آپ. اینی ون ہو ٹرائز ٹو انٹر انٹو آسٹریلیا فرام انڈیا کوڈ بی جیلڈ اور فائنڈ. ٹھیک ہے, یہ اس کا نکلا نتیجہ کہ اس کو جیل بھی, مطلب ڈرایا گیا اس کو کہ اس کو جیل بھی کی جا سکتی ہے 5 سال کے لیے, اور فائن بھی کیا جا سکتا ہے. اس لیے اب وہیں کے وہیں نہیں جب تک حالات ٹھیک نہیں ہو جاتے. ٹھیک ہے, پہلے جو گریگ ہنٹ ہے انہوں نے یہ ٹریول ٹیمپرری پاز کی ہے ٹریولنگ کو. ٹھیک ہے, اور کہا گیا ہے کہ جب تک حالات ٹھیک نہیں ہوتے یہ اب وہیں رہیں. پہلے ہم ان کو بلاتے رہے لیکن یہ نہیں آئے, اب یہ وہیں بیٹھے رہیں. اور ایمریٹس جو ہے ایئر لائن, انہوں نے جو کرونا وائرس ٹریول پاسپورٹ ہے اس کے اوپر جو ہے نا ٹرائل شروع کر دیا انہوں نے. اور آپ دیکھیں گے کہ ود ان ویک جو ہے نا اس کے مطلب پراپر ایک وہ بھی بن جائے گا, رول بھی بن جائے گا. اب ویکسینیشن کی اگر میں بات کروں, آسٹریلیا میں کل منڈے ہے 3 مئی, تو کل سے جو ہے نا 50+ جتنے بھی لوگ ہیں نا ان کو ویکسینیشن جو کلینکس ہیں ان پہ جا کے ویکسینیشن لگوانے کی اجازت ہے. اور کل سے ویکسینیشن کا عمل جو ہے نا 50+ میں سٹارٹ ہو جائے گا. اور ایک اچھی بات یہ ہے کہ WHO جو ہے انہوں نے مڈرنا ویکسین کو بھی اپروو کر دیا ہے, وہ بھی لگوائی جا سکتی ہے. اور آسٹریلیا از ان کنٹینیوس ٹاک ود فرینچ بایوٹیک فرم کہ ان کو آسٹریلیا والوں کو نئی ویکسین پرووائڈ کی جا سکے فرام بایوٹیک فرم آف فرینچ بایوٹیک فرم. اب جی ڈائریکٹلی آتے ہیں, اسپیڈ سے آتے ہیں کہ ساؤتھ آسٹریلیا کے پلان کے اوپر. ساؤتھ آسٹریلیا ریسنٹ ویکس میں کافی زیادہ نیگوسیشن کر رہا تھا, اور جو کلاسیفائڈ ڈاکومنٹ ہے انہوں نے اس میں یہ شو بھی ہوتا ہے کہ اگر اسٹوڈنٹس کو نہیں بلایا جاتا انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس کو واپس تو اس کا کتنا نقصان ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, اور منسٹرز کو بھی وارن کیا گیا کہ اسٹوڈنٹس کو بلانا چاہیے, اٹ از ویری وائٹل فار دا اکانومی آف ساؤتھ آسٹریلیا. تو اسی وجہ سے اب جو اسٹیٹ کیبنٹ میٹنگ ہوئی اس میں ایک بریف پلان پیش کیا گیا فار ریٹرننگ انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس. بریف پلان تھا جس میں تمام اسپیکٹس کو دیکھا گیا, جو کامن ویلتھ کی ایڈوائسز تھیں, جو ہیلتھ کی ایڈوائسز تھیں, ان سب کو فالو کرتے ہوئے بھیجا گیا. اس پلان میں جو ایڈمنسٹر کرے گا پلان وہ ڈپارٹمنٹ. اسی سال لیٹ مارچ میں ٹریڈ اینڈ انویسٹمنٹ منسٹر جو ہیں انہوں نے ایک ڈیٹیلڈ پلان دیا تھا ساؤتھ آسٹریلیا کو کہ کیسے انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس کو واپس بلایا جا سکتا ہے, لیکن اس کے اوپر فائنل اپروول نہیں آیا تھا. اور اس میں کیبنٹ میں کنسیڈر کیا گیا تھا ایڈیلیڈ فیسلٹی فار کوارنٹائن, وہ فیسلٹی کو کنسیڈر کیا گیا تھا. لیکن اب اس کے برعکس ہے, اب کیا ہے, اب جو اتھارٹیز ہیں نا وہ فائنل نیگوسیشن میں ہے. ٹھیک ہے, اسپیشلی سب اربن جو ہے فیسلٹی ہے, کوارنٹائن فیسلٹی ہے جو کہ ٹریننگ اسکول میں لوکیٹڈ ہے. یہ ایک سیپریٹ فیسلٹی ہے اور ہیلتھ ایڈوائزز کو اور کامن ویلتھ کی ایڈوائزز کو اس طرح فالو کر رہی ہے کیونکہ یہ ریٹرننگ آسٹریلینس کو کسی بھی طرح سے امپیکٹ نہیں کر رہی. اس میں صرف اور صرف پولیس, ہیلتھ اور جو ڈپارٹمنٹ آف ٹریڈ اینڈ انویسٹمنٹ ہے, یہ ڈپارٹمنٹ تینوں شامل ہوں گے, یہ اس کو مانیٹر کریں گے. ناظرین, جو باقی اسٹوڈنٹس کے لیے جتنے بھی پلانز ہیں وہ آن ہولڈ ہیں. ٹھیک ہے, سب سے پہلے کسی ایک اسٹیٹ کا پلان کامیاب ہوگا, چاہے وہ وکٹوریا ہو, ساؤتھ آسٹریلیا ہو یا نیو ساؤتھ ویل ہو. ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ. امید رکھیں, امید رکھنے سے سب کچھ ہوتا ہے, نا امیدی سے کچھ بھی نہیں ہوتا.